جن کو ہے جن رسول اللہ سے رسول اللہ سے جن کو محبت ہے عقیدت ہے وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے ان کو پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ لاٹھی سے خبر لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دیکھیے گا دھیان رکھیے گا دوسرا بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں بیچ بیچ میں بڑا بڑا سکتا ہو جاتا آپ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ یہاں ہے یا کہیں اور پہنچ گیا ہے آپ جہاں ہوں گے وہیں ہم ہوں گے آپ اگر آدھا ادھر ہیں تو ہم بھی کہیں اور چلے جائیں گے ذرا دھیان رکھیے گا بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں سب سے پہلی عورت جس نے اون سے سوت کاتا اس کا نام کیا تھا حضرت حوا علیہ السلام اون سے جس نے سوت نکال کر سوت کو کاتا اس عورت کا نام حوا ہے سینے کا کام سلائی کا کام جس عورت نے دنیا میں سب سے پہلے کیا اس عورت کا نام حضرت سارہ ہے علیہ السلام سب سے پہلے سلائی کا کام جس عورت نے کیا اس کا نام سارہ ہے سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت کون ہے خدیجہ ہے تعریف ہو رہی ہے خدیجہ کی باقی بیویوں نے کہا کہ ایک ہی عورت ہے آپ سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں کہا خدیجہ کے اندر 3 خوبیاں ہیں ان سے مجھے اولاد ملی دوسرے سے اولاد نہیں ملی خدیجہ نے جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا خدیجہ مجھ پر ایمان لائی اس لیے میں خدیجہ کی تعریف کرتا ہوں دنیا نے مجھے محروم کیا خدیجہ نے مال دے کر کے میری مدد کیا اس لیے خدیجہ کی تعریف کرتا سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت خدیجہ سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی عورت کون ہے صفیہ ہے رضی اللہ عنہا حضور کی پھوپھی صفیہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مشرک کو قتل کیا سب سے پہلے اسلام کے لیے شہادت کی جس عورت نے دی ان کا نام کیا تھا سمیہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر نے فرمایا ایمان کے بعد دنیا میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ نیک عورت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے 2-3 مثال دیتا ہوں آنکھ کھول رہا ہوں بیٹی کو نیک بنا لیجئے آپ کو بہو بھی نیک ملے گی ساس بھی نیک ملے گی ماں بھی نیک ملے گی یہی بیٹی آگے چل کر کے بہو بنتی ہے ساس بنتی ہے ماں بنتی ہے مثال دے رہا ہوں دھیان سے سنیے گا بیٹا پڑھنے کے لیے جا رہا ہاتھ پر پیسہ نہیں واپس آیا پیسہ لے کر کے آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا گھر میں داخل بعد میں ہونا پہلے بتاؤ کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے تو خالی ہاتھ گیا تھا تیرے ہاتھ پہ پیسہ نہیں تھا جب واپس آیا تو یہ پیسہ کہاں سے آیا تو کہا کہ اماں یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے امتحان پاس کیا تھا استاد امیر تھے مالا مال کر دیا کہا بیٹا میں پوری بستی کو کہاں تک کہتی پھروں گی کہ میرے بیٹے نے چوری کا مال نہیں لایا ہے انعام کا پیسہ ہے بیٹا پہلے پیسہ کو صدقہ کرو اس کے بعد گھر میں داخل ہو جس حال میں گئے تھے اس حال میں آئے دوسری مثال لا رہا ہوں شوہر سفر پہ جا رہا ہے بیوی کو 30,000 سونے کے سکے دے کر کے جا رہا ہے اس کو امانت کے ساتھ رکھنا میں واپس آ کر کے حساب لوں گا کئی سال کے بعد جب واپس آئے تو کہا کہ پیسے لاؤ کہا تھوڑا صبر کرو ظہر کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے آؤ جب آئے تو کہا پیسہ کہاں ہے کہا ظہر پہلے تو یہ بتاؤ کہ مسجد میں کیا دیکھا کہا ایک جوان تھا بڑا خوبصورت تھا محدث تھا حدیث کا درس دے رہا تھا کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا عالم ہوتا کہا کہ بتاؤ اب تمہیں پیسہ چاہیے یا وہ بیٹا چاہیے کہا کہ مطلب نہیں سمجھا کہا کہ تم نے 30,000 سونے کے سکے جو مجھے دیے تھے وہ میں نے اسی بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دیا اب بتاؤ کہ تمہیں سکہ چاہیے یا بیٹا چاہیے تو کہا کہ مبارک ہو میں نے تمہیں سونا دیا تھا تم نے سونے کے بدلے مجھے ہیرا لوٹا دیا ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ خود جاہل ہیں کوئی بڑا نقصان نہیں ہے آپ کے باپ جاہل تھے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے آپ اپنے بیٹے کو پوتے کو پڑھا لیجئے یہ سب سے بڑا کمال ہے
آپ کا کھویا ہوا وقار واپس کر دے گا، آپ کے حال کو خوشحال کر دے گا، آپ کے مستقبل کو روشن کر دے گا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا گیا ہے جنگ کے میدان میں، خبر آئی کہ ہار گیا۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہار نہیں سکتا، میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا۔ باپ کہہ رہا کہ نہیں بھاگ گیا، ماں کہہ رہی ہے نہیں بھاگ نہیں سکتا۔ دوسری خبر آئی کہ تمہارا بیٹا جیت کر کے آ رہا ہے، پہلی خبر جھوٹی تھی۔ تو اب باپ نے بیوی سے کہا، ماں سے کہا کہ تم نے اتنا یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا، ہار نہیں سکتا؟ کہ بچپن میں اسے بعد میں دودھ دیا تھا، پہلے وضو کر لیا تھا۔ میرا بیٹا غازی بن سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ نہیں سکتا۔ میدان میں گیا ہے چار بیٹے میدان میں گئے، لڑنے کے لیے گئے۔ تو ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا پیٹ مت دکھانا، یا تو جان دے دینا یا دین کو سر بلند کرنا۔ خبر آئی کہ تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ تو ماں کہتی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کہا کہ اماں یہ مصیبت کی گھڑی ہے، چاروں چراغ تمہارے گل ہو گئے، اس وقت انا للہ پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ تو خوشی کے موقع سے پڑھا جاتا ہے، یہ کون سی خوشی ہے؟ کہا کہ غم میرے لیے صرف 3 دن ہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے اور چاروں بیٹوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیا، اس سے بڑھ کر کے اور کیا خوشی ہو۔ وہ مائیں جو پیدا کرتی تھی نمازیں، تتھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازیں، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں، تو یوں بیٹے کو دیتی تھی دعائیں۔ وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں، تو یوں بیٹے کو دیتی تھی دعائیں۔ شہادت عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ بہت پیارا، بہت خوبصورت عورت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا مختصر سا مطالعہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ سن لیں گے، عمل کر لیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ سنیں گے، عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فری میں شادی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے عمل کا خلاصہ آ رہا، آپ کے سامنے آ رہا۔ آپ اگر نکاح نہیں کر رہے ہیں تو زنا کریں گے، نکاح نہیں کریں گے تو زنا کریں گے۔ آپ کو یقین ہے تو نکاح فرض ہے۔ آپ اگر نکاح کریں گے بیوی پر ظلم کریں گے، یقین ہے تو آپ نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کر ہی نہیں سکتے۔ صرف روزہ رکھ کر کے نفس کو توڑنا پڑے گا، زنا سے بچنا پڑے گا۔ دیکھ لیجئے، زنا میں پڑنے کا خطرہ ہے، یقین ہے تو نکاح فرض ہے، نہیں کریں گے گنہگار ہوگا۔ نکاح کر لیا لیکن بیوی پر ظلم ہوگا تو نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کرنے کے بعد بھی آپ کو گناہ ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ بیوی پر ظلم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر بیوی پر ظلم کرنا یقینی ہے تو آپ نکاح کر ہی نہیں سکتے، نکاح ہی حرام ہے۔ اس کو ذرا دھیان میں رکھیے۔ نکاح فری کیجئے، مال پر نہیں۔ مال پر نکاح کرنے کا نقصان کیا ہو رہا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زنا سستا ہو رہا ہے، نکاح مہنگا ہو رہا۔ جوان ہمارا زنا کرتا ہے لیکن نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مال پر نکاح کرنے کی وجہ سے نکاح مہنگا ہو گیا، زنا سستا ہو گیا، پہلا نقصان۔ مسلمان عورت غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اپنے دین کا سودا کر رہی ہے، مال پر نکاح کرنے کا دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان بتا رہا ہوں، اگر عزت آبرو کو بچا کر کے گھر میں بیٹھ گئی ہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، تیسرا نقصان۔ چوتھا نقصان سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو ماں کو بھی خوشی ہوتی ہے، باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن جو جو بیٹی جوان ہوتی ہے ماں کی نیند بھی حرام ہے، باپ کی نیند بھی حرام ہے۔ چوتھی بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا،
جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو باپ بھی چاہتا ہے جہاں سے مال کمانا ہے کماؤ، چاہے حرام کمانا ہے کماؤ۔ ماں بھی چاہتی ہے کہ حرام کمانا ہے کماؤ، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ بیوی بیٹی جوان ہوتی ہے، ماں باپ بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، مسلمانوں کے ہاں شادی کیوں مہنگی ہو گئی؟ شادی تو نہایت معمولی چیز تھی، کم قیمت والی چیز تھی، لیکن شادی مہنگی کیوں ہوئی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسلمانوں نے بیٹی کو میراث دینا چھوڑ دیا۔ حج میں جا رہے ہیں، بیٹا کو مالا مال۔ حج میں جا رہے ہیں، دکان بھی بیٹا کو دے دیا، مکان بھی بیٹا کو دے دیا، زمین بھی بیٹا کو دے دیا، اب بیٹی کے لیے کچھ نہیں۔ بیٹی کو میراث دینا چھوڑ دیا، مر کر کے چلا گیا، بھائی میراث دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب داماد عذاب بن کر کے آ گیا کہ جو لینا ہے اس کنجر سے ابھی لے لو، بعد میں ملنے والا نہیں ہے۔ ہگا کر کے لے رہا ہے، متا کر کے لے رہا ہے۔ آج آپ میراث دینے والے بن جائیے۔ زندگی میں آپ بازار جاتے ہیں، مٹھائی لے کر کے آتے ہیں تو بیٹا کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں مٹھائی دیتے آپ، بیٹی کے ایک ہاتھ میں مٹھائی دیتے ہیں، مٹھائی کو توڑ کر کے دیتے ہیں۔ آپ ظالم باپ ہیں، یہ تحفہ ہے، بیٹی بھی برابر بیٹا بھی برابر۔ اگر بیٹے کو 2 عدد دیا ہے تو بیٹی کو بھی 2 عدد دینا پڑے گا۔ 3 مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ شیخ موتی پھول ماں باپ نامے 500 ٹکا دان کیا، ماں باپ کی طرف سے دیا ہے، دعا کیجئے اللہ قبول فرمائے، ماں باپ کے درجے کو اللہ بلند فرمائے اور ماں باپ کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرمائے۔ ماں باپ اگر مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ بیٹا ہو تو ایسا ہو کہ مرنے کے بعد بھی اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، اور ماں جیتے جی اپنی زندگی اپنی جان پر اپنی ماں کا اثار کرتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، ذرا دھیان رکھیے گا، میں جو بتانے کے لیے آپ کو جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے میراث دینا چھوڑ دیا، نقصان کیا ہوا کہ شادی مہنگی ہو گئی۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، شادی کیسے مہنگی ہوتی ہے، کیسے آپ نے شادی کو مہنگا کیا۔ اگر آدمی مالدار ہے، بہت پیسے والا ہے، کنجر ہے، بخیل ہے، مکھی چوس ہے، آپ مانگ کر کے اس سے لے رہے ہیں، آپ سمجھیے وہ سمجھے، لیکن خدا کے واسطے جو غریب ہیں ان پر رحم کیجئے، جو بیچارے مصیبت کے مارے ہیں ان پر رحم کیجئے۔ جو آپ کو دنیا نے نہیں دیا اس غریب پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو دے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ ایک باپ بیچارہ دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ مولانا 4 بیٹی ہے، پہلی بیٹی کی شادی کرائی ہے قرض لے کر کے، اب یہ 3 بیٹی کی شادی کہاں کراؤں گا؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں بھی زہر کھا کر کے مر جاؤں، اپنی بچی کو بھی زہر کھلا کر کے مار دوں۔ ایک بیٹی ہو تو مسئلہ حل ہو جائے، یہ 4 بیٹی کا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ عرب کے مہمان آئے تو ایک بیٹی والا کہتا ہے دعا کر دیجئے، ہماری بیٹی کا رشتہ آ نہیں رہا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ رشتہ کیوں نہیں آئے گا؟ لڑکی پر رشتہ نہیں آئے گا تو کس پر رشتہ آئے گا؟ کہا کہ حضور ہمارے یہاں شادی مہنگی ہے۔ کہا تو جھوٹ بولتا ہے، لڑکی والے کو تو لڑکا والا مہر دیتا ہے، تو لڑکی والے تو مالا مال ہوتے ہیں، تم کیسے کہتا ہے؟ کہا حضور یہاں الٹا معاملہ ہے، یہاں گنگا الٹی بہتی، کمانے کھانے والے لڑکے کو لڑکی والا دیتا ہے۔ نکاح عبادت تھا، ہم نے اس کو تجارت بنا دیا، اسی ذلت کی مار ہے۔ حدیث سنا کر کے آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، حضرت علی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم مال پر نکاح کرو گے تمہاری روزی کی برکت اٹھا لی جائے گی، مہنگائی آئے گی، ظالم بادشاہ مسلط ہوگا، اور جس وقت مرو گے کلمہ اور ایمان تک سے محروم ہو جاؤ گے۔ نیا نیا اسٹائل ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے بیٹا سے پوچھا، شاگرد سے پوچھا کہ جاہل کون ہوتا ہے؟ کہا حضور جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے۔ تو کہا مہا جاہل کون ہوتا ہے جو تمام جاہلوں کا باپ ہے؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، آپ بتا دیجئے۔ کہا جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے۔ شادی کے موقع سے باپ بولتا ہے، بیٹا خاموش ہو جاتا ہے، باپ وکیل ہوتا ہے، بیٹا موکل ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جو چل رہا ہے وہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ اب بھائی کیا چل رہا ہے؟ تو گاڑی چل رہی ہے، تو کون سی گاڑی چل رہی ہے؟ بلیٹ چل رہی ہے، آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ میرا نہیں ہوگا، آپ ہی کی بیٹی کی بلیٹ ہوگی، وہ آئے گی اور جائے گی۔ سماج میں کیا اور کیا چلتا ہے؟ تو آپ کو پلنگ دینا ہوگا، سکھوا کی لکڑی کا پلنگ دینا ہوگا، وہ میرا نہیں ہوگا، وہ پلنگ آپ ہی کے داماد کا ہوگا، آپ کی بیٹی کا ہوگا۔
समाज में और क्या चलता है, तो कहा कि गाय नहीं, बकरी नहीं, भैंस देनी पड़ेगी, उसमें 2 वक्त दूध ज्यादा आता, बेटी आपकी पिएगी, दामाद आपका पिएगा, फायदा उन लोगों का, हमारा कुछ नहीं है। कितना बड़ा भूमियार है, कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। इंसाफ से बताइए, मैं आपसे सीने पर हाथ रख करके पूछता हूं, ये जो गाड़ी मिली किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको मिली? बेटी दामाद को। और ये जो पलंग मिला किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज को जवान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।